اس میں کون سی ایگو ہے؟ ان کے ادھر گئے آستانے پہ اس دن کیا ہوا اور کیا معاملات ہوئے، اور وہ پروگرام جو ہے ARY جو جہاں پہ آپ جس چینل کے ساتھ منسلک ہیں اتنے عرصے سے، وہاں پہ آن ایئر کیوں نہیں ہو سکا؟ نہیں، اس میں تو ہم نے پہلے دن ہی میں نے اپنے ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ یہ دیکھیں نا کہ جو کہتا ہے کہ جی میں لوگوں کی مشکلیں حل کرتا ہوں، جب اس پہ مشکل پڑی پہلا ویلاگ کیا اور پہلا پروگرام ہم نے آن ایئر کیا ARY کے اوپر، تو بھاگ کے کورٹ چلا گیا، وہاں سے اس نے وہ لے لیا اسٹے آرڈر. اور وہ اسٹے آرڈر چینل کی حد تک آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ ذرا حساس اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں پھر کیمرہ بھی انوالو ہے، تو عدالت نے اس کو بھی ڈائریکشن دی کہ آپ یہ پروگرام جب تک کہ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک، یعنی یہ نہیں کہا کہ نہ کریں، کہ اس پہ اسٹے آرڈر دے دیا آن ایئر نہ کریں. ٹھیک ہے، تو وہ ہم اس میں اسٹے میں ریویو پٹیشن میں چلے گئے. 28 تاریخ تھی فروری کی، وہ پھر دوبارہ جج صاحب تشریف نہیں لائے تھے، تو اب اگلے مہینے کی 28 تاریخ آپ جانتے ہیں عدالتی نظام جو ہے کچھ ایسی ریکارڈنگ ہے جو ابھی باہرانہ باقی ہے یا بہت ساری چیزیں ہیں میرے پاس، تو 4-6 مہینے کا لوگ بلک رہے ہیں، ان کے پیسے لینے کی فوٹیجز ہیں، ان کے ایویڈنس ہیں، ان کی مزید جائیدادیں ہیں، یہ کون کون سی دوائیاں استعمال کرتے ہیں ایلوپیتھی کی، کون کون سے نشے استعمال کرتے ہیں، کس کس طرح سے انہوں نے خواتین کو وہاں یرغمال بنا کے رکھا، کس کس طرح سے انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا وہ لڑکیوں کا استحصال کیا، وہ سارے ایویڈنس، وہ سارے ثبوت، وہ ساری ریکارڈنگز، وہ سارے لوگ، سارے انٹرویوز. ابھی تو روزانہ کی بنیاد پہ بھی ایک میگا اسکینڈل ہم کرنا شروع کریں تو اگلے 6 مہینے ختم نہیں ہوتا. تمام کے آپ کے پاس ثبوت جی میں جو بات کہتے ہیں کہ میں آج آپ کے پروگرام میں بات کہوں اور میں وہ نہ ثابت کر سکوں تو ایک ایسا معاملہ ہے جس پر پوری قوم کی نظریں ہیں، ایسے ہی ہے، تو اس میں تو ایک جھوٹا ثابت ہونے والی بات ہے کہ اچھا اقرار بھائی جب آپ ان کے آستانے پہ گئے وہاں پہ کیا ماحول تھا، کیا معاملات تھے؟ ہم ان کے اڈے پہ گئے تو ان کے اڈے پہ ہاں دیکھیں ایک اڈا ہے نا جہاں پہ آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوٹ مار کر کے 11 ارب روپے کی آپ نے صرف پنجاب میں جائیدادیں بنا لی. تو وہاں وہ انہوں نے بڑا ایک لاؤڈ قسم کا میوزک تیار کروایا ہوتا ہے جس کو لوگوں کو ذرا جذبہ اور وہ دلانے کے لیے. تو چونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب ہم آئیں گے اور ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے، بھاگ وہ سکتا نہیں تھا، اس لیے کہ اس نے ہم سے بچنے کے لیے ایک کانفرنس رکھ لی تھی اور وہ کانفرنس ہی اب مجبوری بن گئی ان کی کہ ان کو وہاں آنا پڑنا تھا. تو انہوں نے پورا وہاں پہ مومنٹم، اس کی ویڈیوز بھی ابھی موجود ہیں، یہ خواتین کو بلا رہے ہیں بھگا کے کہ آئیں اور حملہ آور ہوں. تو پورا انہوں نے ڈرامہ کیا کہ ابتداءً ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ملے جب تک ہمارے کیمرے آن تھے کہ جناب دیکھیں ہم نے کتنا اچھا ویلکم کیا ہے جی، چائے پیش کی ہے. جیسے ہی وہ فراڈیا اور جعل ساز آیا اس نے اب آپ دیکھیں نا ابھی بھی تو وہ انٹرویو آپ کے پلیٹ فارم کے لوگوں کو انٹرویو دیے کتنی آسانی سے اور آرام سے. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نہیں کہ ہم کہیں سائٹ پہ جا کے ویڈیو میں موجود ہے کہ حضرت اس طرح میں کیسے بات کروں گا، یہ یعنی میں نے ان سے کہا کہ لوگ اتنی اس میں دخل اندازی کر رہے تھے، وہ کوئی بات کرتے تھے جواب وہ دیتے تھے. میں نے کہا یار آپ کو اپنے پیر پہ اعتماد نہیں ہے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. اچھا اقرار بھی آپ کو اس طرح کی دعوت نہیں دی جس طرح سے اب ہم انٹرویو دیکھ رہے ہیں کہ آپ آئیں ایک علیحدہ روم میں، کیونکہ بات چیت کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. میں جب وہاں گیا انہوں نے اچھے سے ویلکم کیا، میرا یہ خیال تھا کہ وہ انسانوں کی طرح بیہیو کریں گے، بات کریں گے اس طرح سے بیٹھ کے، لیکن وہ پورا مجمع ساتھ لے کے آیا اور ظاہر اس کے پاس تھا نہیں. بھائی وہ جس تصوف کے سلسلے کی بات کرتا ہے اس کے بہت بڑے بزرگ ہیں، خواجہ معی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام نہیں آتا اس آدمی. لوگ کہتے ہیں جی سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا آپ کے سامنے. بھائی وہ 10 ویڈیوز موجود ہیں اس سے پہلے کی بھی، وہ ہمیشہ ان کا نام غلط لیتا ہے. اس نے اس دن بسم اللہ ٹھیک نہیں پڑھی، ہم اس سے منت کرتے. یہ کوئی کتنی یعنی خدا نخواستہ کوئی برائی کی بات تھی کہ میں کہتا کہ جی آپ عقیدہ ختم نبوت کے سپاہ سالار کہتے ہیں خود کو، ایک آیت سنا دیں عقیدہ ختم نبوت، کوئی آیت نہیں سنائی، اس میں کوئی برائی تھی؟ یہ کوئی نیگیٹو بات تھی کیا؟ ان کا قاعدہ نہ بڑھتا، ان کی عزت نہ بڑھتی، اس سے میں ذلیل و رسوا نہ ہو جاتا پوری دنیا کے سامنے. ہاں ویسے سنا دینے میں بھی کوئی نہیں ہے، لیکن کیا ہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ڈانس کر کے دکھا دیں مجھے، نعوذ باللہ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شرعی کام اللہ کا پاک کلام ہے، آپ کہتے ہیں میں ویسے بھی پڑھ کے سنا دیں ہمیں. اچھا وہ 14 فروری آپ نے کیوں چنا اور پھر 14 فروری پہ آپ کی ایک ویڈیو نکل آئی جس میں وہ آپ کا بوسہ لے رہے ہیں، وہ کیا معاملہ تھا؟ بڑا فراڈیا ہے. اس نے کہا کہ شاید اس سے پیار محبت کا اظہار کرنے سے تھوڑا سا ٹون ڈاؤن ہو جائیں گے. وہاں پہ بڑا جب وہ بوسہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، وہ میں نہیں کر رہا تھا، میں نے بغیر صاف بھی کیا اس غلاظت کو، لیکن اس میں لوگوں نے وہ دل بنا کے، مگر وہ 14 فروری کا میرا نہیں تھا، وہ اویس ربانی صاحب کی مہربانی تھی، انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا. تو وہ پھر ایک ایسا دن بن گیا کہ جہاں پہ میں جب آپ واپس آئے اور آپ نے یہ ویلنٹائن ڈے اسپیشل ویڈیو دیکھا. نہیں لیکن وہ اتنا نہیں، چونکہ اس سے زیادہ بڑے معاملات تھے. ہم نے اس سے آ کے فوراً ہم ایڈیٹنگ میں لگ گئے، تو اس پہ زیادہ اتنی توجہ گئی نہیں کیونکہ کانٹینٹ بے شمار تھا، ہم پہ حملہ ہوا تھا، ہم نے ظاہر ہے اس کو. وہاں پہ آپ کو زدو کو بھی کیا گیا؟ مجھے نہیں، لیکن میری ٹیم کے سارے اراکین کو، آپ سب کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں سب سے. باقاعدہ انگوٹھیاں پہنے ہوئے جو ان کے لوگ تھے، انہوں نے سروں میں متعدد مرتبہ حملہ کیا، کھینچا تانی، گالیاں دی گئیں. جو ہمارے پروڈیوسر ہیں ان کی وہ جو گلاسز تھے وہ ٹوٹ گئے. سب کو زد و کو کیا گیا. ادارے نے وہاں پہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی؟ موجود تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پولیس نے بڑا، لیکن پولیس کتنی ہو سکتی تھی؟ وہ سارے غنڈے اور مذہب کے نام پہ ان کو اشتعال دلا رہے تھے، لیکن پولیس نے بہرحال بڑا پازیٹیو رول وہاں پہ پلے کیا. اچھا آپ نے بھی ان پہ بتایا کہ ان کی بہت سی جائیدادیں بھی ہیں اور پھر آپ نشے کا بھی الزام لگا رہے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ میک اپ بھی کرتے ہیں. یہ چیزیں کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جب آپ کی کسی کے ساتھ پرسنلی کچھ معاملات خراب ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی اعتبار سے میری کون سی بھینس چرائی ہے انہوں نے؟ میں تو ساری دیکھیں
ان کا کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہ آپ 14 کو کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور وہاں پہ شاید ان کے لوگوں نے جو بھی معاملہ تھے اس انداز میں وہ پروگرام ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا. پرسنل کبھی مجھے ساری زندگی ماریں پڑی ہیں علی, میں نے بڑی ماریں کھائی ہیں تو شو میرے کوئی بھی چیز میرے لیے پرسنل ایجنڈا نہیں بنتی. ان کا ایک بنیادی دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں. جی. اب ہر وہ چیز ان کو وہ ثابت کرنی پڑے گی. میں نے کہا نا کرامت ہوتی ہی اس لیے کہ کوئی دلیل دے سکے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا اللہ کا بندہ ہوں, اور معجزہ کہ کوئی دلیل دے سکے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں. معجزہ دیا اسی لیے جاتا ہے نا انبیاء کو کہ اپنی نبوت کی اپنی رسالت کی دلیل کے طور پر پیش کر سکے. ابھی بھی انہوں نے آپ ہی کے پلیٹ فارم کی ایک ویڈیو میں کہا کہ دیکھیں جی جو اللہ کا نام لینے والے اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو حسن مل ہی جاتا ہے. ایک تو ان کو غلط فہمی کہ وہ حسن ہے, لیکن وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کا چہرے پہ ایسی چیز آئی جاتی ہے. تو پھر وہ یہ ثابت کریں کہ وہ واقعی اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے ان کے چہرے کے اوپر یا میک اپ ہے. یا وہ کیسے پتا لگا کہ میں ان کے سامنے بیٹھا رہا ہوں بھائی 4 گھنٹے. اچھا, آپ کو محسوس ہوا کہ بیس لگی؟ 4 گھنٹے محسوس نہیں, ہمارا تو ہمارے ارد گرد 20 سال سے ہمارا کام ہی شوبز انڈسٹری سے ہے. صحیح. تو آپ کو پتا لگا کہ ویڈیوز موجود ہے, کون فیصلہ کر لے. میں ہی نہیں کہتا کہ آپ. جائیداد کا کہاں سے پتا لگا؟ جائیداد کے ایویڈنس ہے ہمارے پاس, یہ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے دستاویزی ثبوت ہیں. وہ جو ان کے اپنے نام پہ ہیں, ان کے اپنے نام پہ ہیں. حق خطیب علی بادشاہ ولد مسنجف علی, پتہ سینہ اسی نمبر سب موجود ہے اس کے. آپ کو ان کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ وہ نشہ کرتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس بھی ہے؟ دیکھیں جس بندے کے پاس اتنا بڑا ایویڈنس ہے کہ پتا ہے کہ اس کو نماز نہیں آتی اور اس نے اپنا کریئر داؤ پہ لگا دیا. بڑا اقرار بھی الزام ہے. علی بھائی میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں 24 گھنٹے دیے میں نے کہ پڑھ کے سنا دیں, میں مان لوں گا کہ آپ سچے پیر ہیں, میرا کریئر برباد ہو جاتا اس کے بعد, مجھے لوگ گالی گلوچ کرتے جو ہے اس کی نہیں آتی ہے نماز. وہ اگر آپ کے کہنے پہ اگر آپ کو نماز سنائے گا, مجھے لگتا ہے کہ وہ اس لیے بھی شاید اخلاقی اعتبار سے کہ یار میں اب اقرار کے کہنے پہ اگر نماز پڑھ کے سنانے لگ جاؤں تو یہ کیا تاثر پڑے گا میرے مریدین پہ. وہ اپنے آپ کو ولی ثابت کرنے کے لیے لوگوں کی آنکھوں سے چینیں نکال سکتا ہے, وہ اس کو ریکارڈ کر سکتا ہے, ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال سکتا ہے. نماز جیسی اچھی چیز نہیں سنا سکتا, اس میں کون سی نیگیٹو بات ہے؟ اچھا اقرار بھائی, یعنی وہ پوری دنیا کے سامنے یہ تاثر چلا جائے کہ اس کو نماز نہیں آتی, وہ قابل قبول ہے, اور اپنے مریدوں کے سامنے نماز پڑھ کر وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ برا بن جائے گا. مجھے تو اس کی منطق کی لاجک کی سمجھ نہیں آتی. کسی سے پوچھ لیجئے, میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, آج کی تاریخ تک اس شخص نے کسی نماز کی امامت نہیں کروائی, اس لیے کہ وہاں تلاوت کرنا پڑتی ہے آپ کو. سنا ہے کہ وہ سوتے بھی نہیں ہیں. جھوٹا ہے. پہلے کہتا رہا جی مجھے نیند آتی ہی نہیں ہے, پھر کیا مکر گیا اس سے کہ جناب جب میں نے چیلنج کیا تو کہنے لگا کہ جو میں شب کو نہیں سوتا. بھئی اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ آدھی دنیا جو رات کو نہیں سوتی دن میں سوتی ہے. آج کل تو پورا پاکستان ہی رات کو نہیں سوتا, صبح نائٹ شفٹیں ہوتی ہیں, اینکرز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, بچے موبائل پہ لگے رہتے ہیں صبح. اس میں کون سی بات ہے کہ جو آپ لوگوں کو خاص طور پہ بتائیں کہ جناب میں 18 سال سے شب کو نہیں سوتا, اس میں کیا؟ اچھا اقرار بھی, وہ پیر صاحب کسی کی آنکھ سے چین یا کوئی موتی نکالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کرامت ہے. ہاں جی. آپ کو کیوں نہیں لگتا کہ آپ پہ کرامت ہے؟ آپ کس کو کرتے ہو کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ٹرک ہے, آنکھوں کا دھوکہ ہے, یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ نے کیسے سیکھا؟ نہیں میں نے نہیں, وہ وہی جو میں بتا رہا ہوں, عقیل صاحب کو اللہ زندگی دے کہ ان کی مہربانی ہے, وہ illusionist ہے, ان کا کام ہی یہ تھا, تو انہوں نے ہمیں بتایا, اب میں نے سیکھا. ابھی حال ہی میں آپ نے ایک خاتون کی آنکھ سے بھی کچھ نکالا اور وہ ان کی ویڈیوز میں بھی تھے, اس پہ شاید وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ نہیں وہ ایک خاتون کے منہ سے ہم نے چینیں اور وہ چیزیں برآمد کی. اس سارے میں کئی بار ہم نے ان کے منہ سے بہت ساری چیزیں نکالی. ایک وہ لمحہ تھا کہ جب ہم نے ان کے کان کے ساتھ فون لگایا. فون تھا آئی بی تھی, کیا تھا, آئی ایف بی تھی, کیا تھا؟ فون تھا چھوٹا والا. اچھا وہ کیوں لگایا تھا؟ ان کے چیلے کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں حق خطیب صاحب کا جو دم تھا اس کی ریکارڈنگ کر کے انہوں نے چلائی. دیکھیں اور بھائی حق خطیب نے تو آج تک دم کیا ہی نہیں ہے, وہ تو کرتا ہے شف شف شف, اس کے علاوہ اس نے کچھ پڑھا تو بتا دے. جو ہم نے ریکارڈ کرنا تھا شف شف ریکارڈ کر کے سنانی تھی. اور وہ دوسرا والا فون ہے, وہ کالا چھوٹا فون نہیں ہوتا جس میں ریکارڈنگ ہو ہی نہیں سکتی, اس ویڈیو کے اندر موجود ہے. وہ بھائی گزارش ہے, میں ان کو اعتماد مل رہا ہے اس فیملی کو. اس خاتون نے ایک بھرم تھا اپنے ارد گرد, اپنے میاں کا, اپنے بھائی کا, کہ وہ جو چیزیں منہ سے نکلتی ہیں نا تو وہ کسی وجہ سے نکلتی ہیں, میں فراڈ نہیں کرتی تھی. حالانکہ وہ 9 سال اس کے ساتھ مل کے, ان کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ وہ جو نکلتی اس بچی کو تو پتا ہے, وہ تو ہمارے پاس, میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں, ہمارے پاس تو ریکارڈنگ ہے منہ میں رکھنے کی ساری چیزیں. اچھا, لیکن ان کو یہی لگتا تھا کہ وہ جو نکالتے ہیں, گھر والوں کو لگتا تھا. اچھا, اور وہ ان کے سامنے یہ اقرار نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ محض میں فراڈ کرتی تھی. تو ہم نے اس کا بھرم رکھنے کے لیے وہ ایک چیز اس کے اندر ایڈ کر دی کہ تاکہ جو ارد گرد اس کا بھائی اور میاں موجود ہیں ان کو کچھ ایسا لگے کہ جی باقی ہم کچھ پڑھ کے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, ورنہ وہ اس سے بڑا ایویڈنس تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ چیزیں اس نے خود منہ میں رکھی ہیں اس سے پہلے, وہ ریکارڈنگ موجود ہے. میں وہ یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو اس کے میاں اور بھائی تھے ان کے سامنے اس خاتون کا یہ بھرم تھا کہ مجھے واقعی میرے اندر سے چیزیں یہ نکلتی ہیں جب کوئی پڑھ کے کچھ کرتا ہے. تو وہ ہم نے اس بھرم کو قائم رکھنے کے لیے, اور وہ یہ خاتون کے کہنے پہ ہوا کہ آپ ذرا اس طرح سے ری انیکٹمنٹ کر لیں. جب پہلے منہ میں چیزیں ڈال رہی تھی وہ ساری ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے, وہ ہم آپ کو دے بھی دیں. اچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ خاتون اتنے عرصے کے لیے ان کے ہاں بطور ایک آرٹسٹ کے طور پہ کام کرتی رہی اور اس کی فیملی کو نہیں پتا؟ نہیں معلوم تھا نا. یہ دیکھیں یہی تو اکثر ہوتا ہے کہ جنات کے نام پہ اب 9 سال وہ عورت علی وہاں کام کرتی رہی ہے,
ٹھیک ہے, اس نے اقرار بھی کیا, ان کی درجنوں ویڈیوز میں وہ موجود ہے. 9 سال میں وہ عورت ٹھیک کیوں نہیں ہوئی؟ وہ یہ مانتی ہے کہ میں یہ کردار نبھا رہی تھی, میں ان کے کہنے پہ نکال دی تھی. اپنے بھائی اور میاں کے سامنے نہیں مانتی. آپ کے سامنے کیا مانی؟ مانی, ہمارے سامنے منہ میں کیلیں رکھی اس نے دوبارہ نکالنی ہے. بھائی اب اس سے زیادہ کیا ماننا؟ نہیں تو وہ ان کے پلان کا حصہ کیسے بنی؟ مطلب کہ اس کے اس کو کچھ ملتا تھا کیونکہ اپنی فیملی سے چھپ کے ایک اس طرح کا ڈھونگ بھی کر رہی تھی. وہ اصل میں فیملی کو پہلے یہ تاثر دے چکی تھی کہ مجھ پہ کوئی اثرات ہیں. بساؤ کا جب آپ, یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے کہ جب آپ توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی, اکثر ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر ایسی بیٹیاں, ایسی بہنیں, بچیاں یہ کام کرتی ہیں کہ بالکل اگنور ہو رہے ہیں, تشدد کیا جا رہا ہے ان کے اوپر, کچھ بھی ایسی کوئی نیگیٹو چیز, تو وہ ایک کہ میرے اوپر کوئی حاضری ہوتی ہے. یہ بڑا ایک کامن سائیکولوجیکل ایشو ہے. تو وہ وہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا. حق خطیب نے دیکھا کہ یہ اس میں پوٹینشیل ہے, اس نے اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا. وہ بیچاری ظاہر ہے اس چکر کے اندر, حق خطیب کے خاص مریدوں کے چکر کے اندر وہ یہ 9 سال کرتی. تب نکال رہا ہے جب ساری شخصیات آ رہی ہیں. انہوں نے آپ کے سامنے بھی نکالی ہے چین. ہمارے سامنے یہی تو مسئلہ ہے. وہ لڑکی جس کو 5 مرتبہ پہلے اپنی ویڈیوز میں دکھا چکے تھے آنکھ سے چین نکالنے کا, اسی لڑکی کو ہمارے سامنے بھی پیش کیا, آنکھ سے چین نکال دی, آپ کے سامنے نکال دی.